سامعین محترم، میں نے آپ حضرات سے پہلی ویڈیو میں یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ حقائق کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ جیش اول کا مصداق کون ہے۔ تو اس سے پہلے تمہید کے طور پر یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ تاریخ میں بہت سی شخصیات ایسی ہیں جن کے متعلق امت میں گہرے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یزید بن معاویہ بھی انہی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ بعض لوگ انہیں ظلم و جبر کا مظہر سمجھتے ہیں، جبکہ بعض مورخین اور اہل فکر اس موقف کے برخلاف یزید کو تاریخ کا مظلوم ترین شخص قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یزید کی زندگی اور کردار پر بات کرتے ہوئے تاریخی تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اور یزید کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف وہی بات کریں جو مستند تاریخی مصادر اور حقائق پر مبنی ہو، کیونکہ تاریخ کا دامن ایسے شخصیات سے بھرا ہوا ہے جنہوں نے اپنے وقت میں بہت ہی اہم کردار ادا کیے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے متعلق امت میں گہرے اختلافات پیدا ہو گئے۔ بعض پر تو تاریخ نے بہت ہی روشنی ڈالی، لیکن بعض تاریخی شخصیت وہ تعصب، جذباتیت اور یک طرفہ بیانیات کے دھن میں جن کو دھندلا دیا گیا۔ یزید بن معاویہ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ ان کی شخصیت آج امت میں بحث تنقید کا مرکز بنی ہوئی ہے، تو لہذا اس پر بات کرتے ہوئے ہمیں توازن سے کام لینا چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تاریخی شخصیات وہ معصوم نہیں ہوتی، لیکن ظلم وہاں ہوتا ہے جہاں ظلم ثابت ہو۔ لیکن اگر کسی شخص کے اوپر صدیوں کے بعد الزامات لگائے جائیں اور وہ واضح بھی نہ ہوں تو یہ صرف اور صرف تعصب کہلاتا ہے، کوئی علمی تحقیق نہیں کہلاتی۔ اور میرے اس بیان کا مقصد یزید کی بے جا مدح کرنا نہیں ہے، بلکہ حقائق کی روشنی میں یہ ثابت کرنا ہے کہ یزید جیش اول میں شامل تھا، اور اس پر جو یک طرفہ الزامات لگائے گئے وہ اکثر تاریخی تفصیلات سے کٹے ہوئے ہیں اور جذباتی نعروں پر مبنی ہیں۔ تو لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم یزید جیسے موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے جاہلانہ طرز، غیر مستند روایات اور فرقہ وارانہ تعصبات سے بالاتر ہو کر صرف حقائق کی روشنی میں بات کریں، تاکہ آنے والی امت کو تاریخ کا صحیح شعور حاصل ہو اور لوگوں کے درمیان اور امت مزید فکری اختلافات کی وجہ سے بڑھنے سے محفوظ رہے۔ تو جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی، اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں: وقد غزا یزید بن معاویہ الروم وکان امیرا لاول جیش قصل قسطنطنیہ۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اور وقد ورد فی الحدیث الصحیح، اور صحیح حدیث کے اندر یہ وارد ہوا ہے کیا کہ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور الرحم۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کیا، اور اس حملہ کرنے والے لشکر کا جو امیر تھا وہ یزید بن معاویہ تھے، اور وہ اس لشکر کا امیر تھا، علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔ اور غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَتَفْتَحَنَّ الْقُسْطُنطُنِيَّةَ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ ذَلِكَ الْأَمِيرُ وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بے ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور اس کا جو امیر ہوگا وہ بہت ہی اچھا ہوگا، اور وہ جو لشکر ہوگا وہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ اب بتائیے کون سی زبان ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کسی کو اچھا کہہ دیں، پھر کون سی زبان ہے جو اس کو برا کہے؟ پھر کون سی وہ قلم ہے جو اس کو برا لکھیں؟ جب نبی اپنی زبان سے کسی کو اچھا کہہ دیں، پھر دنیا کی سارے لوگ مل کے اگر کسی کو برا ثابت کرنا چاہیں تو ان کے برا ثابت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح علامہ
ذہبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وکانا یزید اول من غزا قسطنطنیہ، اور یزید ان شخصوں میں سے پہلا تھا جنہوں نے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کیا۔ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ وقد وقع ذلك فی خلافت معاویہ وکان امیر ذلك الجیش ابنہ یزید ابن معاویہ، اور یہ جو قسطنطنیہ پر حملہ ہوا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا، اور اس لشکر کا جو امیر تھا وہ اس کا بیٹا یزید تھا۔ سامعین محترم، جب اتنے معتمد اور معتبر محدثین اور معتبر مؤرخین جیسے امام بخاری، ذہبی، ابن حجر وغیرہ اس بات کی تصریح کریں کہ یزید قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے پہلے لشکر کا رکن یا اس کا امیر تھا، تو اس بات کو رد کر دینا محض رائے کی بنیاد پر یہ تعصب کہلاتا ہے، نہ کہ علمی تحقیق۔ اور جب مختلف زمانے کے صدیوں کے اہل علم ایک بات پر متفق ہو جائیں تو اس بات کو مان لینا عقل اور نقل دونوں کا تقاضا ہے۔ اور اگر یزید کے بارے میں کوئی شدید اختلاف بھی موجود ہو تو بھی اس روایت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ روایت میں اس کے لشکر میں شامل ہونے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ اس کی دیانت یا صداقت کی۔ ایک منصف مزاج طالب علم اور محقق کا یہ فرض ہے کہ وہ تاریخ کو اس کے سیاق و سباق سے دیکھے، نہ کہ شخصیت سے تعصب رکھتے ہوئے بات کو جھٹلائے۔ اور یزید کو اگر اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ وہ اس کو خارج کرتے ہیں فضیلت سے، ان کے پاس نفی پر کوئی صریح دلیل بھی موجود نہیں ہے، اور محض اپنے رائے کی بنیاد پر کسی کو فضیلت سے نکال دینا یہ عدم انصاف ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضیلت سے نکل گیا اس لیے کہ بعد میں ان سے ظلم صادر ہوا، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش پر حد لگا رہے ہیں؟ کیا قرآن و حدیث میں ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون مغفرت کے لائق ہے اور کون نہیں؟ یزید کے بارے میں تحفظات اپنی جگہ، لیکن صرف اس لیے اس کو فضیلت سے خارج کر دینا کہ بعد میں ان سے غلطیاں ہوئی، تو یہ سراسر علمی بددیانتی ہے، اور جس کا اہل علم نے بارہا رد کیا ہے۔ اور یزید کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، شرابی تھا، جواری تھا، طرح طرح کے الزامات، وہ سارے کے ساری روایاتیں ضعیف اور غیر قابل اعتماد ہیں۔ وہ روایات یا تو ضعیف ہیں، مراسیل ہیں، اور بعض اوقات ان کے جو راوی ہیں وہ شیعہ ہوتے ہیں اور مخالفین امویہ ہوتے ہیں جن پر جانبداری کا احتمال ہوتا ہے، لہذا ایسی روایات سے بیان کرنے سے گریز کیا جائے۔ اور جو لوگ اب اس یزید کو شیعہ پروپیگنڈوں نے اور ان کی سازشوں نے اتنا بدنام کر کے رکھا ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ سارے کے سارے شیعہ پروپیگنڈے ہیں، اور میں اس شخص کو تاریخ کا مظلوم ترین شخص قرار دیتا ہوں۔ اور بعض لوگ یاد حسین کے نام سے جو مجلس سجاتے ہیں لیکن اس میں منہ پھاڑ پھاڑ کے حضرت یزید کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان کو برا بھلا کہتے اب وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں، اور مغیرہ بن شعبہ کو تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو صحابہ کرام کے خلاف بولتا ہے یا جو ان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، وہ اپنے آخرت کی خیر منائے، اپنے ایمان کی خیر منائے۔ یاد حسین کے نام سے مجلس سجاتے ہیں، یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ایسی مجلسوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان میں نہ جایا جائے، اور بلکہ ان سے قطع تعلق اختیار کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔